میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، خدا کے لیے تجھے عزت حسین کی واسطہ، اے جوان، اے عزادار ابو عبداللہ الحسین، تو نے 10 دن عزاداری کی، کیسے معلوم چلے گا کہ حسین تیری اس عزاداری سے راضی ہیں یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ تیرا حسین تجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ ایک کام کر، وہ کام کہ جس کی تمنا خود حسین نے کی تھی۔ اگر چاہتا ہے کہ دیکھے کہ حسین تیری طرف متوجہ ہیں یا نہیں، اگر آج کا جوان یہ چاہتا ہے کہ پرکھے کہ میری عزاداری، میرا ماتم، میرا نوحہ، میری بقا، میری فریاد درگاہ حسین ابن علی میں قبول ہے کہ نہیں، وہ اپنے آپ کو پرکھے اس معیار پہ کہ جو حسین نے دیا تھا۔ حسین نے ہمیں چاہے گلی اور بازار میں نکلنے کا حکم نہ دیا ہو، حسین نے چاہے ہمیں بارگاہوں میں نکلنے کا حکم نہ دیا ہو، حسین نے چاہے ہمیں مسجد و امام بارگاہوں کو سجانے کا حکم نہ دیا ہو، لیکن ایک حکم اور ایک تمنا ایسی ہے جو کل کی شب حسین نے جو گزاری ہے، یہاں اپنی بہن سے تمنا کی۔ وہ تمنا کیا تھی؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اعلیٰ درجے کی عزاداری ہوتی ہے، جہاں آپ پرکھیں گے کہ حسین علیہ السلام آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ اگر شام غریباں کی آپ کی نماز شب قضا نہیں ہے تو سمجھ لیں حسین راضی ہیں، لیکن اگر آپ کی آج کی نماز شب قضا ہو گئی، یعنی آپ نے تمنا حسین پوری نہیں کی۔ حسین جاتے جاتے بہن سے کہہ رہے ہیں، بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا، علی کی بیٹی کی نماز واجب کا قضا ہونی تھی، علی کی بیٹی کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی۔ یا علی کی بیٹی آج کی شب جو پہرے دار بن گئی، وہ جو عصر عاشور تک زینب تھی، عصر عاشور کے بعد عباس بن گئی، علی کی بیٹی آج عباس بن گئی ہے۔ اور وہ استغاثہ جو حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین پہ بلند کیا تھا، اس کا عملی جواب علی کی بیٹی نے دیا ہے، پورے وجود کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، یہ باور کروانے کے لیے، یا ابا عبداللہ اگر کربلا میں ہوتے ہم آپ سے پہلے مارے جاتے، مولا ہم ہوتے آپ کو شہید نہ ہونے دیتے۔ وہ استغاثے کا جواب ہر ذی روح نے سنا تھا، اور ہر ایک کی گردن پہ جواب واجب ہے۔ تو جو حسین نے استغاثہ بلند کیا تھا، اس استغاثے کا جواب دیتے ہوئے پوری قوت کے ساتھ ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتے ہوئے 5 مرتبہ لبیک یا حسین، 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 کہ فرزند زہرا لبیک، آقا لبیک۔ خیموں میں خبر پہنچی مارے گئے ہیں حسین، اس انداز سے پہلی خبر جو خیموں میں پہنچی ہے وہ خالد ذوالجناح سے ہے۔ پہلی خبر خالد ذوالجناح خیام کی طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ ذوالجناح کو دیکھ کے بیویوں نے حصار میں لیا، ایک ایک بیوی نے فریاد کرنا شروع کیے، ذوالجناح مجھے اتنا بتا میرا وارث کہاں چھوڑ آیا، اے ذوالجناح مجھے اتنا بتا میرا آقا کہاں اتارا۔ کوئی بیوی کہتی ہے ذوالجناح مجھے بتا میرا بھائی کہاں چھوڑا۔ 4 سال کی سکینہ نے ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈالی، اور باہیں ڈال کے صرف ایک ہی سوال کیا ہے، ذوالجناح هل سقیا ابی ام قتلوہ عطشانا، اے ذوالجناح مجھے اتنا بتا کہ ذبح کرنے سے پہلے میرے بابا کو پانی پلایا یا پیاسا مار دیا گیا۔ اے ذوالجناح بتا میرا بابا کہاں ہے۔ دوسری خبر تلہ زینبیہ سے خود علی کی بیٹی نے دیکھا، جب 13 ضربیں چل رہی تھی، ہر ضرب پہ کہتی تھی نہ مار، او نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ تیسری خبر جو اہل حرم کو ہوئی وہ سید سجاد نے بستر بیماری سے دیکھا کہ زمین کربلا لرز رہی ہے، یہاں حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا۔ سید سجاد نے اپنا سر زمین کربلا پہ رکھا، اور زمین کربلا پہ رکھ کے سید سجاد کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، انا للہ
व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे पुप्पी अम्मा, अपने पर्दों की हिफाजत करो। अली की बेटी अहकाम पूछ रही है करबला के मैदान में आज की शब। ए सैयद सज्जाद, इतना बता, आया खैमों में जल के मर जाएं या करबला में बिखर जाएं? मेरे उस्ताद कहा करते थे आज वो शब है कि जहां आल नबी तस्बीह के दानों की तरह करबला में बिखर गई है। अरे तस्बीह के दानों की तरह औलाद अली करबला में बिखर गई है। अरे आज की शब जहां बहुत से काम हुए, एक कबीले को कभी फरामोश ना किया करना, वो कबीला बकर बिन वाइली मलऊन का है। ये 7 मलऊन पिदर फरोख्ता बाई थे। इन बाइयों ने क्या किया, असर आशूर गुजरने के बाद उम्र साद लाइन ने इनके ज़िम्मे 3 काम लगाए। एक काम क्या था कि जिस पे इमाम ज़मान ज़ियारत नाहिया में इरशाद फरमाते हैं, मेरा सलाम हो उस गरीब पे कि जिसके दाएं जानिब की पसलियाँ बाएं जानिब की पसलियाँ दाएं जानिब आ चुकी थी। ये बकर बिन वाइली कबीला है। इसके 7 मलऊनों ने अपने गोरों के सुमों पे नाल लगाए, उन नालों को तेज़ किया और वहाँ आए जहाँ हुसैन उतरे थे। इन्होंने 7 गोरे हुसैन के लाशे पे दौड़ाना शुरू किए, हुसैन की पसलियों को तोड़ना शुरू किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाथों में नेज़े लिए, ख़याम की तरफ इन्होंने हमला किया। नेज़ों की अन्नियों से अली की बेटियों की चादरें उतारना शुरू की। अजरकुम अल्लाह। तीसरा काम अगर हिम्मत हो तो सुन सकना। अरे ओ आज़ादारो, ए औलाद वालो, अल्लाह ने तुम्हें भी औलाद से नवाजा है। खुदा किसी को ये दिन ना दिखाए जो दिन अली की बेटियां ने देखा है। हुआ क्या, बकर बिन वाइली मलऊन के कबीले ने, इन 7 मुश्तंडों ने हाथ में नेज़े लिए उम्र साद के पास आके कहते हैं, हमने हुसैन के सीने को पामाल कर दिया, अली अकबर के लाशे को पामाल कर दिया, अब्बास का नहर फुरात किनारे लाशा था पामाल कर दिया, अली की बेटियों की चादरें ले आए। कोई और काम है तो बता। कहा हाँ काम है। अरे हुरमला ने जो 3 तीर चलाए थे ना, हुसैन का लाशा भी पामाल कर रहा है, अब्बास का लाशा भी पामाल कर रहा है। एक छोटा सा लाशा था जो इन लाशों में नजर नहीं आ रहा। अरे मेरी तमन्ना ये है, करबला के मैदान में जाओ जहां हुसैन ने वो चिश्मा दफन किया है, निकाल के ले आओ। इन मलऊनों ने हाथ में नेज़े लिए और अपने गोरों पे सवार हुए। अरे इन 7 मुश्तंडों ने नेज़े ज़मीन में गाड़ना शुरू किए। जब भी नेज़ा ज़मीन में जाता था, बीबी रुबाब खैमे के दरवाजे से लग के कहती थी, मेरा अल्लाह और मेरे अल्लाह मेरे अकबर की खैर और मेरे अल्लाह मेरे असगर की खैर। अरे कोई माँ बर्दाश्त नहीं करती। इस माँ के दामन में 2 फूल थे। एक 6 माह का अली असगर था, एक 4 साल की सकीना थी। अरे अली असगर को 2 मरतबा ज़िबा होते इस माँ ने देखा है। अरे एक मरतबा तीर से छिदा अली असगर और दूसरी मरतबा ये मलऊन नेज़े गाड़ते चले जा रहे हैं। एक मरतबा नेज़ा ज़मीन में गया, बीबी रुबाब ने आंखें फेर ली। जब नेज़ा निकाला, अली असगर अपनी लटकी हुई गर्दन के साथ नेज़े पे बलादत था। इस मलऊन ने छोटा सा खंजर लिया, अली असगर के गले पे रखा। माँ दूर से देख के कहती, ना मार, वो बड़ा बेगुनाह है, ना मार। इसने अली असगर के सर को तन से जुदा किया। मुँह के नेज़ा पे अली असगर का सर बुलंद हुआ। अरे ये मलऊनों का जी नहीं भरा। इन्होंने अहले बैत अतहार के सामने पानी के मशकीज़े उल्टाने शुरू किए। अली की बेटियां हसरत से देखती रहीं। अरे 4 साल की सकीना इस पहर मक्तल में दौड़ती जाती, बाबा शाम हो गई है, बाबा नींद नहीं आती। अरे मुझे तो तेरे सीने पे सोने की आदत है।
بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. سکینہ کٹی ہوئی لاشوں میں ڈھونڈتی ہے. بابا، ارے بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا میرا دامن جل گیا، بابا آواز دے، بابا صدا دے. کٹی رگوں سے آواز آئے، الیہ الیہ یا بنیہ. آ سکینہ، تیرا مظلوم بابا یہاں ہے. سکینہ اللہ جانے کب سے نیند نہیں آئی تھی. سکینہ اس زخمی سینے پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو گئی. اب آزادارو سنو گے، آج کی شب سکینہ باپ کے جنازے سے جدا کیسے ہوئی؟ ارے دنیا کا دستور ہے، باپ مر جائے بیٹیوں کو دلاسے دیے جاتے ہیں. ارے باپ مر جائے پہلے کفن دیا جاتا ہے، باپ مر جائے غسل پہلے دیا جاتا ہے، بیٹیوں کو بعد میں بلایا جاتا ہے. یا اہل بیت کی بیٹیوں کی قسمت تھی، کٹی ہوئی گردنوں پہ علی کی بیٹیاں پہنچی ہیں، ارے زہرا کی بیٹیاں پہنچی ہیں. ارے حسین کی بیٹی کو زخمی سینے پہ نیند آئی. ایک ملعون آگے بڑھا، ہاتھ میں اس نے تازیانہ لہرانا شروع کیا اور کہا میں تجھے 2 مرتبہ کہوں گا باپ کا جنازہ چھوڑ دے. ارے بی بی کو نیند آ گئی. ارے بی بی نے جواب نہ دیا. شمر ملعون نے پھر کہا میں تجھے آخری مرتبہ کہتا ہوں باپ کا جنازہ چھوڑ دے. ارے بی بی نے جواب نہیں دیا. اب اس نے تازیانہ ہوا میں لہرایا، ارے تازیانہ برسا. یہاں بی بی کی صدا گونجی، علی اکبر آ دیکھ تیری جاگیر پہ بہن تماچے کھا رہی. علی اکبر شمر سے گئے، یا تازیانے مارے یا تماچے مارے. علی اکبر بی بی کربلا میں بھاگتی جاتی، فریاد کرتی جاتی بابا. ارے بابا آپ تو کہتے تھے جو یتیم ہو جائے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے. بابا میری زلفوں میں ہاتھ ہے، بابا میرے کان زخمی ہے. ارے بابا، ارے بابا آ دیکھ ہمارے خیمے جل چکے ہیں. عزادارو ان کٹی ہوئی لاشوں پہ عمر سعد ملعون نے کہا کسی بی بی کو رونے نہیں دینا. ارے ساری رات علی کی بیٹی منتظر رہی کب جائے اپنے بھائی کے جنازے پہ، اور جب آئی ہے نا علی کی بیٹی تو پتھروں کے نیچے چھپے ہوئے جزد خاکی کو کافی دیر تک دیکھنے کے بعد کہتی ہے انت اخی یا حسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ اور میرا ماں جایا حسین تو ہے؟ ارے جسے نازوں سے پالا آیا وہ حسین تو ہے؟ کٹی رگوں سے آواز آئی، ہاں اے زینب تیرا بے کس بھائی ہے. آخری روایت التماس سے دعا. ارے جب سب کچھ لوٹ کے لے گئے امام باقر ارشاد فرماتے میرے جد حسین کے سینے پہ 326 تیر تھے جو حسین کے سینے پہ پیوست تھے. حسین کے جسم سے وہ سیدھا کرتے تک لوٹ کے لے گئے. امام زمان فرماتے میرا سلام اس مظلوم پہ کہ جس کے بدن کو عریاں کیا گیا، میرا سلام اس مظلوم پہ کہ جس کے بدن سے سب کچھ لوٹ لیا گیا. اب زیارت ناہیہ کے جملے سنیں گے. میرا سلام اس پہ کہ جس کے ایک انگلی کو کاٹا گیا، وہ کب تھا؟ ایک ملعون حسین کے جنازے پہ آج کی شب پہنچا، سر سے پیر تک دیکھتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جسے میں لوٹ سکوں. اس نے دیکھا حسین کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، اس ملعون نے اتارنا چاہی، جتنی کوشش کرتا وہ انگوٹھی نہیں اترتی. ارے ظالم کچھ خوف خدا کرتا. ارے صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا تھا، غریب زہرا تھک گیا تھا.